بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے۔ اسے ہر جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ جو شخص اسے ہر جمعہ کے روز پڑھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک خاص روشنی عطا کریں گے۔ اسی طرح اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 10 آیات کو بھی زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو بھی، تو دن کی کسی نماز میں اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ فضیلت جو اس کی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بھڑکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے، یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل کود کر رہا ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا؟ اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میوزک کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں، آپ کے گھر کے افراد سنیں، در و دیوار سنیں، کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قرآت آپ کو پسند ہو، بہت ویرائٹی موجود ہے، مصر کے قراء کی بھی، سعودی عرب کے بھی، پاکستان کے بھی، تو کسی نہ کسی قاری کا سیٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور اسے ابتدا سے لے کر اینڈ تک چلایا کرے گھر میں۔ جیسے آپ کام کاج بھی کر رہے ہیں، کچھ سینے پرونے کا مثلاً، یا کوکنگ کر رہے ہیں، یا گھر میں خاموشی ہے، بچے گھر پر نہیں، تو آپ اس کو ترتیب وار کیسٹ لگا کر سنتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور قرآن کی آواز سے جو ایک سکینت نازل ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ قرآن پاک شفا بھی ہے، دلوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بھی ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں سورۃ الکہف پہ کچھ بات کروں گی کیونکہ ہر جمعے اسے پڑھنے کی تاکید ہے اور خاص طور پر اس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات، تو میں انہی آیات کے اوپر کچھ مزید تفصیل سے اب بات کروں گی کیونکہ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہم بار بار پڑھیں اسے ہم اگر سمجھیں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے
اس کتاب کو بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یعنی ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ہدایت دراصل کیا ہے؟ سیدھے رستے کو پا لینا، پھر اس پہ چلنا، اور اتنا چلنا کہ منزل مل جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل جاتا ہے، منزل نظر آنے لگتی ہے اور انسان کو چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تو زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت ایکسپیرینس اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا بھر کے خزانے ملنے پر بھی شاید انسان کو اتنی سچی خوشی نہ ہو جتنے اپنے رب کو پا لینے پر انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی خوشی خوشی جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ وہ کس بات کی خوشی تھی؟ وہ کیا شوق تھا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی ماتھے پہ بل نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور کام میں کوئی کسر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کا تعارف ہو گیا تھا، رب کی پہچان ہو گئی تھی، رب کی طرف جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ اور جب کسی انسان کو وہ راستہ مل جاتا ہے تو پھر پاؤں پہ آبلے بھی ہوں تو انسان چلنے سے گریز نہیں کرتا، چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں ضرورت کے تمام مسائل بیان کر دیے، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ قیماً، بالکل درست کر دینے والی، یعنی انسان کی حالت کو اس دنیا میں اور انجام کو آخرت میں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ سخت عذاب سے خبردار کر دے، مِن لَدُنْہُ، اس کے پاس سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے جنہوں نے اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کتاب انسان کی حالت درست کرتی ہے، اس کے عقائد کو درست کرتی ہے، اس کے اعمال کو، اس کے معاملات کو، اس کے انجام کو، ہر چیز کو اپنے صحیح ٹھکانے پہ لانے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلط کام کرنے والوں کے لیے ایک شدید قسم کا ڈراوا بھی ہے اس میں، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت عمدہ اجر تیار ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ جگہ جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ اشارہ ہے نصارہ کی طرف جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ کتاب خبردار کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کہیں۔ فرمایا ما لہم بہ من علم، وہ یہ بات لا علمی میں کہہ رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں، وہ انجانے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، سنی سنائی پہ کہہ رہے ہیں، اس بات کے کہنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ موجودہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، اور آباء و اجداد کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہ تھی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت۔ فرمایا ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس بات کی جب تردید کر دی تو پھر کسی کے پاس بھی اس بات کے کہنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ مان کے کیوں نہیں دیتے؟ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قدر بے چین ہوتے تھے، اس قدر جان لگاتے، اتنی کوشش کرتے کہ یوں لگتا تھا جیسے خود کو ختم کر ڈالیں گے لوگوں کے پیچھے افسوس کر کر کے کہ یہ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں آ جاتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کی ہدایت کے لیے اتنی جان ماری، اتنا دکھ اٹھایا، اور اندر سے خیر خواہی کی اور غم اور افسوس کیا ہر اس شخص پر جو ہدایت کے راستے پر نہ آیا۔ آج ہم بھی آپ کی امت ہیں، کیا ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں ایسا غم ہے؟ کیا ہمیں بھی کوئی دکھ لاحق ہے؟
اپنے آس پاس اس مخلوق کو دیکھ کر کہ جو ہدایت پر نہیں، جو بھٹکی ہوئی ہے، جو سیدھے رستے پر نہیں، اور نہ جانے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کے بارے میں کس سے پوچھا جائے گا؟ امت مسلمہ سے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سچی خیرخواہی، ہمدردی اور خلوص رکھتے تھے اور ان کی اس گمراہی پر تڑپتے تھے، تو آج آپ کی امت ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں تڑپ کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں دکھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیے کہ انسان کسی کو بھی سیدھے رستے کی طرف بلا نہیں سکتا جب تک اس کے لیے اپنے دل میں سچی ہمدردی نہ پیدا کرے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کیسے کریں، تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کو آپ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں، پہلے اس کے لیے دل میں سچی ہمدردی اور سچی محبت پیدا کرے، اس کے دکھ کو سمجھے۔ وہ جو اپنی بیرا روی کو خود بھی نہیں سمجھ رہا، وہ جو اپنی کمی کمزوری سے خود بھی آگاہ نہیں، اس کے لیے دل میں ایک دکھ اور درد پیدا کرے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوئی تو کیا بنے گا، خود کو وہاں رکھ کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا نا، ہمیں وہاں پیدا کر دیتا اور انہیں ہماری جگہ پیدا کر دیتا۔ ہم ماں باپ کے پیٹ سے اسلام لے کر جو پیدا ہوئے اور جنت کے حقدار بن گئے، اور وہ جن کو ماں باپ سے یہ سب کچھ نہیں ملا اور ماحول کی وجہ سے وہ دین سے اور حق سے دور ہے، تو ان کا کیا قصور ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ صرف یہی کہ ان کے ماں باپ مسلمان نہ تھے، اور ہمارا کیا کمال ہے کہ ہمیں جنت مل جائے صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب ہو گیا۔ اگر ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس بات کے لیے تڑپنا چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کا شوق رکھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی آپ جیسی خیرخواہی اور ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیدا کرنی ہوگی۔ آج مسلمان اس معاملے میں کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ اس لیے کہ وہ بہت دفعہ ان سب باتوں کا آغاز بدگمانی سے، نفرت سے اور ایک ہیٹرڈ سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کبھی بھی ہم اس طریقے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہ تھا۔ وہ جس کو تبلیغ کرتے تھے اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس یہودی کا واقعہ کہ جو آپ کے گھر رات گزار کر گیا، مہمان تھا اور اس نے بستر خراب کر دیا، اور جب وہ صبح اٹھا تو ڈر کے مارے بھاگ گیا، لیکن ساتھ ہی تلوار بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ جب واپس تلوار لینے پلٹا تو دیکھا کہ اس کی نجاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ کیا آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر سکے؟ وہ بڑھیا جو روزانہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن جب اس نے نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، پتا چلا وہ بیمار ہو گئی ہے، تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ کیا ہمارے اندر اتنا ظرف ہے، ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو جب ہماری باری آئے تو ہم برا کرنے سے رک جائیں؟ نہیں، شاید ہم تو دو ہاتھ آگے بڑھ کے انتقام لیں اور ہمارا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو۔ ایسے اخلاق کے ساتھ بھلا دین کیسے پھیل سکتا ہے؟ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی مہربان نہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا مہربانی کریں گے؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہاں بیان کرتے ہیں کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا ڈالیں غم کر کر کے کہ یہ مان کیوں نہیں جاتے، ان کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آ جاتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو بات پہنچ جائے، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کے ستانے کے باوجود۔ کس طرح شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے سے روکا گیا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی زبان سے اہل مکہ کے لیے کبھی برا کلمہ نہیں نکلا، کبھی کوئی گالی گلوچ نہیں نکلی، کبھی برا بھلا آپ نے ان کو نہیں کہا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، خون آپ کی ایڑیوں کے ساتھ لگ کے پاؤں میں جوتا جم گیا۔ لیکن جب جبریل علیہ السلام آئے آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو جانے دو، شاید ان کی اولاد میں سے ہی کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ہدایت پا جائے۔ یعنی اگر آج یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے اور یہ مجھے ستا رہے ہیں تو میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گا، شاید ان کی اولاد مسلمان ہو جائے۔ اور واقعی یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ سب کچھ
کس طرح تھا، زیادتیاں سہنے کے بعد مسکرانا، زخم کھا کر بھی اچھا اخلاق رکھنا اور دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر دینا۔ لیکن آج ہم اسلام کی بالکل دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں کہ گویا ایک ایسی حالت ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ڈر جائے، ہم سے خوف کھا جائے، دہشت کھا جائے کہ معلوم نہیں ابھی ان کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ مطلب ہی اسلام کا پیس ہے، امن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن کیا آج ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے؟ اگر ہم واقعی اسلام کے سچے دوست ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، اور اس پہ توجہ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارے دل نہ بدلے۔ جب دلوں میں حسن آئے گا، نیتوں میں خوبصورتی آئے گی، تو خود بخود چہروں پر اور معاملات میں بھی خوبصورتی آنے لگے گی، اور جب یہ خوبصورتی اسلام کی ہر طرف نظر آئے گی تو اسلام خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ سرسبز ہرے بھرے میدان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ، یہ پھول اور پھل، یہ چلتے پھرتے خوبصورت انسان، یہ سب زمین کا حسن ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، یہ سب کچھ ہم نے انسانوں کو دیا کس لیے؟ کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں، یعنی ان ساری نعمتوں کو پا کر جواب میں اچھا کون کرتے ہیں۔ ہمارا یہی دراصل امتحان ہے کہ ہمیں رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اسے پا کر ہم اب کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاملہ اور رویہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا تو منع نہیں، نہ کچھ حرام ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں۔ ان نعمتوں کو کھاؤ، استعمال کرو، کلو واشربو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، شکر ادا کرو۔ سمپل سا وہ کوٹ ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، یہ طرح طرح کی نعمتیں جو اس نے بنائی، ان سے فائدہ اٹھا کر پھر کیا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کو نہ بھولو، اس لیے کہ محسن کو بھولنا سب سے بڑی ناشکری ہے، اور ناشکری تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے؟ زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اور یہ سب اتنا کچھ کیوں دیا کہ ہم اب دیکھیں کہ یہ لے کر یہ کرتے کیا ہیں، کیا انہی چیزوں میں کھو جاتے ہیں یا پھر دینے والے کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کو کھلونا لا کر دیں تو وہ آپ کو تھینک یو کہنے کے بجائے کھلونے کو ہی دیکھیں گے اور پھر اسی کے پیچھے لگ جائیں گے اور کھیلنا شروع کر دیں گے، اور پلٹ کے پوچھیں گے بھی نہیں کہ لا کر کس نے دیا، اماں نے لایا، ابا نے لایا، یا کوئی اور لے کر آیا۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ شکریہ پلٹ کے ادا کرے۔ تو ان کو تو ہم کس لیے معاف کر دیتے ہیں یا کس لیے بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں۔ لیکن اگر بڑے بڑے انسان ایسی ہی ناسمجھی کا ثبوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پا کر، کھا پی کر، لے کر سب نعمتیں، پھر اسی کو بھول جائیں، اسی کے آگے سجدہ نہ بجا لائیں، تو یہ دراصل انسان کی اپنی کمزوری ہے، اور اس کا نقصان خود انسان ہی کو ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ سب نعمتیں ہم نے ایک خاص وقت تک کے لیے دی ہے تم کو، ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میدان صاف ہو جائے گا اور زمین چٹیل بن کر رہ جائے گی، اور پھر انسانوں کا اسی پر حساب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کو زبردستی بے دین کر رہا تھا، اور وہ اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر غار کی طرف چل دیے۔ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا کر، آسانی پیدا کر دے۔ یعنی اب ہم نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو ہماری حفاظت فرما، ہم تیرے بھروسے، تیرے توکل پہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر غار میں پناہ لے رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے سارے سہارے مکمل طور پہ چھوڑ دیے، پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور غار میں چلے آئے۔
پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور انہیں غار میں کئی سال تک سلائے رکھا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی ان کو سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، یعنی کئی سو سال تک سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جگا دیا، تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے غار میں گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارے. اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہماری قوم جس نے اس رب کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں سہولت پیدا کر دے گا. ہوا کیا کہ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سوتے میں بھی ان کا خیال رکھ رہے تھے. سورج کی کرنیں ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی تھیں کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو. سورج بھی بچ کے نکل جاتا اور وہ غار میں آرام سے سوتے رہتے. آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور غروب کے وقت بائیں جانب کترا کے گزر جاتا اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں پڑے ہوئے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز یا رہنما پا سکیں. آپ دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ وہ غار میں سونے والے جو کئی 100 سال تک سوئے رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورج سے بچایا اور دوسرے یہ کہ ان کے اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلواتے تھے، جیسے سوئے وہ انسان بدلتا ہے تو یوں لگتا تھا جیسے یہ زندہ ہیں، جاگ رہے ہوں. اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی کیسے اہتمام کر دیا. اس صورت میں اور اس واقعے میں خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص مادی اسباب کو چھوڑ کر یعنی اللہ پر صرف بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی، جو بھی اسباب پیدا کیے ہیں، جو بھی وسائل پیدا کیے ہیں، جو بھی چیزیں ہم کو دی ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. ان کو بنانا، ان کا اختیار کرنا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. لیکن ان سب احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر ان چیزوں پر ہی بھروسہ کرتا ہے جبکہ مومن ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. بھروسہ وہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا اور اپنا اونٹ باہر چھوڑ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے باہر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. یعنی باندھنا، ان چیزوں کا استعمال کرنا، دنیا کے مادی اسباب کو اختیار کرنا وہ ضروری تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرے، ڈپینڈ نہ کرے، انہیں کچھ بڑی اہمیت نہ دے اپنی زندگی میں. اور بسا اوقات ان کے بغیر بھی اگر میسر ہو تو ٹھیک، اور اگر میسر نہ بھی ہو تو اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھے، ایسی امید رکھے کہ وہ غیب کے خزانوں سے مدد کر سکتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی کافر ہوتا ہے تو اس کا سہارا خدا پر نہیں ہوتا، تلوار پہ ہوتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اگر کبھی اس کے پاس تلوار نہ بھی ہو تو وہ لڑنے سے گریز نہیں کرتا، وہ اللہ کے بھروسے پر آگ میں بھی کود جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جیسے ان غار والوں نے اللہ کے بھروسے پر غار میں پناہ لے لی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے اندر ایک خاص قسم کی جرت ہوتی ہے. وہ دنیا سے ڈرتا نہیں، وہ خوف نہیں کھاتا، وہ اپنے ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتا ہے اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینا جانتا ہے. اور جب ایک شخص ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دیتا ہے تو باقی باتیں پھر اللہ کے ذمے ہو جاتی ہیں. ایسے شخص کی مدد کرنا پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال اب ہوا یہ کہ کئی سال تک وہ سونے کے بعد جاگ اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ ہم نے ان کو جگا دیا، وہ آپس میں پوچھ رہے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ باقی لوگوں نے جواب دیا 1 دن یا دن سے بھی کم، یعنی اتنا سو کر جب اٹھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہم 1 دن بس سوئے ہیں۔ کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ نقدی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ یعنی جب وہ سو کر اٹھے تو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اور پھر جو ان کے پاس کرنسی تھی اسے دے کر شہر میں ایک کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے کچھ خرید لاؤ۔ جو ہی وہ کرنسی لے کر گئے تو وہ راز کھل گیا کہ یہ تو وہ گم شدہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت مشہور ہوا تھا کہ کچھ لوگ شہر سے غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو ڈھونڈا بھی گیا لیکن کہیں پتہ نہیں پڑا۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دیا، اور لوگوں پر یہ معاملہ کھل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کئی سال پہلے غائب ہوئے تھے اور آج وہ جاگ کر کسی غار سے نکل آئے۔ باقی شہر کے لوگ جب وہاں پہنچے تو دوبارہ وہ غار کے اندر چلے گئے، وہی سوئے، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور پھر وہاں انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر بعد میں لوگ ان کی تعداد کے بارے میں بھی جھگڑتے رہے کہ کل کتنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم ان کی تعداد اور ان کے رہنے کے سالوں اور irrelevant ایشوز پہ بحث نہ کرو، اصل وہ اسپرٹ دیکھو کہ وہ نکلے کیوں تھے اور اللہ نے ان کی حفاظت کیسی کی۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم اصل جو اس کی روح ہوتی ہے یا جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس پہ نہیں سوچتے، ہم غیر متعلقہ چیزوں پر سوچتے رہتے۔ مثلا ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اب ہمارے سب کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان پہ توجہ رہے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں پر تو توجہ کم کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا پہنا ہوا ہے، فلاں کس حال میں ہے، کس حلیے میں ہے، کیسے بیٹھا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا، اس کے ایکشنز کیا تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹھیک ہے، انسان کی نظر ان چیزوں پر بھی پڑ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی دیکھ کر گھر چلا جائے تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اصل مقصد پر جس کی نظر رہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی مثال پہلے بھی میں دے چکی ہوں کہ اگر کسی بادام کو آپ توڑیں اور اس کے اندر سے کچھ نہ نکلے تو چھلکے کو کسی نے کیا کرنا ہے؟ چھلکا تو جلا ہی دیا جاتا ہے، پھینک ہی دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کسی بھی بات یا کسی بھی واقعے یا کسی بھی چیز کا جو اصل کور ہے یا اندر کا حصہ ہے یا وہ قابل استعمال چیز ہے اسی پر توجہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورت میں کچھ ہدایات ہیں، اور پھر جنت کا بہت خوبصورت بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی بھی کچھ باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہاں ایک بہت زبردست اصول دیا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے، وہی آتی تھی۔ آپ سے بڑھ کر ایمان کس کا ہو سکتا تھا کہ براہ راست اللہ کی طرف سے میسج آ رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان کی طرف سے نگاہ نہ پھیریں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے ایسا گروپ، ایسے لوگ، ایسا اکٹھ ہونا چاہیے کہ جو مل جل کر اللہ کو یاد کریں۔ کیونکہ اکیلے میں آپ جتنا چاہیں ذکر کریں، جو بھی کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ اکتا جائیں گے، پھر کوئی اور کام کرنے لگیں گے، پھر بوریت ہونے لگے گی۔ لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی۔ وہ کیفیت اکیلے میں گھر میں بہت کم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ رکھیں، ان سے الگ نہ ہو، ان کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی آپ ان کو توجہ دیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یعنی غافل لوگوں کے پاس کثرت سے نہ بیٹھیں۔ یعنی بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں، ہم نیکی کی راہ میں کیسے آگے بڑھیں، ہم دین کے راستے میں کیسے ترقی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے پائیں۔ تو اس کا حل یہاں بتایا گیا ہے کہ غافلوں کی صحبت میں کم بیٹھے اور اللہ کو یاد کرنے والوں کی مجلس میں لازمن بیٹھے، ان سے نہ کٹیں، ان سے نہ ہٹیں، ان سے دور نہ ہوں۔
اور یہ نسخہ صرف آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز پر اکٹھ ہوتا ہے، شادی ہو سب جمع ہو، سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، کوئی فوت ہو جائے جمع ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خوشی کے موقع آتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سب مل بیٹھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ویسے ہی کھانے پینے پہ جمع ہو جاتے ہیں. کتنے اکٹھ ہوتے ہیں نا، گھروں میں، فیملیز میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کسی نہ کسی بہانے، اور کچھ نہیں تو ویکنڈ پہ سب لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کے کہیں نکل گئے. لیکن اس سارے جمع ہونے میں ایک انجوائمنٹ تو ہوتی ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا نام اور اللہ کی یاد کم ہی ہوتی. تو جہاں ہم اس موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کے نام پر بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو گئے اس وقت تک برکت نہیں ہو سکتی. اور اس اکٹھا ہونے میں کوئی دوسری غرض، کوئی لالچ، کوئی اور مقصد سب باہر رکھ کے آنا چاہیے، اور یہ نیت لے کر آنی چاہیے کہ صرف اور صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے دوسروں سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. اور جب ایسی نیت کے ساتھ جمع ہوگے پھر نہ غیبت ہوگی، نہ چگلی ہوگی، نہ کسی اور کا برا بھلا ہوگا. اس وقت انسان ایک اچھی بات ہی سوچے گا. اور اس اکٹھ میں کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے پڑھ لیں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے پڑھ لیں، اور پھر مل جل کے جیسے ہم ریسیپیز ایکسچینج کرتے ہیں، جیسے ہم کپڑوں کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنے کے بارے میں، اسکولوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں، ان کی شادی کے بعد کے مسئلوں کے